तमाम आने वाले और आने वालियों का दिल से खैर मक़दम करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। जमहूरियत में हम और आप सांस ले रहे हैं और जमहूरियत में उठे हाथों की कीमत होती है, गिरे हाथों की कीमत नहीं होती। आप यहाँ तक आए हैं इरादों और इस्तिकामत के साथ आए हैं और उम्मीद ये है कि आपके हाथ उठे रहेंगे, बुलंद रहेंगे अपने हुकूक को हासिल करने के लिए भी और कमज़ोरों, मजबूरों, मजलूमों की मदद के लिए भी। बहैसियत मुसलमान, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इतना तंदुरुस्त तवाना रखे कि उसके हक को कोई छीन न ले, और उसकी कलाई में इतना दम होना चाहिए कि वो मजलूमों के साथ उनके जुल्म को दूर करने के लिए खड़ा हो सके। आपने यहाँ आकर अपनी जिम्मेदारी, दीनी, ईमानी, इस्लामी जिम्मेदारी अंजाम दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे बड़ी जिम्मेदारी आप अंजाम देंगे। जहाँ तक ताल्लुक सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट का है या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट का है, इस पर अभी बहुत तफसील के साथ हमारे सूबाई वजीर जनाब आरिफ नसीम खान साहब रोशनी डाल चुके हैं और बहुत काम की बातें उन्होंने बयान की। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बातें बयान की और उससे ज्यादा शुक्रगुजार इस बात के हैं कि वो हमारी बात सुनने से पहले चले गए। और हमें खतरा ये हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि विलासराव देशमुख जी भी चले जाएं, इसलिए हमने कहा कि पहले हमी से सुन लीजिए, वरना जाने गजल ही नहीं रहेगी तो गजल सुनाएंगे किसको। मसला बुनियादी यही है और आप हजरात जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, न जाने क्या समझकर ताली बजा देते हैं, कभी नहीं बजाते हैं, जिस पर बजाना चाहिए उस पर नहीं बजाते हैं, जिस पर नहीं बजाना चाहिए उस पर बजा देते हैं। ये अजीब ज़्यादती है। अब मेरे कान सुन रहे हैं कि विलासराव देशमुख जी बड़े सेकुलर हैं और ये मैं भी जानता हूं कि बहुत सेकुलर हैं। मेरे कान सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों के, अल्लाह माफ करे, सारे मसाइल हल कर दिए। मेरे कान सुन रहे हैं कि सोनिया जी की नीयत बहुत सही है, मनमोहन जी अकलियत नवाज हैं, तो ये मुसलमान ही गड़बड़ है जिनको समझ में नहीं आता है कि सब काम ठीक हो रहा है। समझिए इस बात को। आप लोग बिलावजह ताली बजा करके ताईद फरमा दिया करते हैं, चाहे पल्ला उस रहे पार या चाहे इस पार, इससे काम चलने वाला है कहीं? मनमोहन सिंह आपके साथ हैं, अकलियत के आदमी हैं। सोनिया जी वो भी अकलियत की हैं, डबल अकलियत, एक तो औरत दूसरे ईसाई, तो झंझट है कहाँ फिर जो आप बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। सोचना चाहिए इस बात को। बिला वजह ताली बजाकर लोगों की हिम्मत अफजाई नहीं किया की, इससे गलत सिमत में बात जाती है। लोग समझते हैं आप बेवकूफ हैं, आप नहीं समझते हैं कि आपको धोखा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कबूल कर दिया गया इस रिपोर्ट को। जरा बताया जाए कितने वर्षों के बाद ये बच्चा पैदा हुआ है? ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कब आई और कब कबूल की गई? ये बुनियादी सवाल है।
اگر نیت درست ہے، رپورٹ آئی تھی، چند مہینوں میں پیش کرنے کا کام صحیح ہے۔ ایک سرکار آئی گئی، دوسری سرکار آئی گئی، رپورٹ ہے کہ کمبخت دفتر سے پارلیمنٹ نہیں پہنچ رہی، آپ تالی بجا رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ابھی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بچے کی ولادت میں کتنا عرصہ گزرا۔ پوزیشن یہ ہے، لبران کمیشن بنا، اربوں روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر، اور جناب جب پہاڑ کھودا گیا تو کمبخت چوہیا بھی صحیح سالم نہ نکلا۔ یہ تو حال ہے۔ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ آئی تو فوراً دوسرا آئینہ دکھا دیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سینٹر کا ایک منسٹر کہتا ہے کانسٹیٹیوشنلی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل صحیح بات، مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا، بالکل صحیح بات ہے۔ ولاس راؤ جی دیشمکھ یہاں تشریف فرما ہے، صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں گے کہ ہندوستان میں جو اوریجنل ریزرویشن لاگو ہے کیا اس میں مذہب بنیاد نہیں ہے؟ یہ کسی اور کو سمجھایا جائے گا کہ ریزرویشن 50% ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ تمل ناڈو کے اندر 69% ریزرویشن ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، تمل ناڈو کا ریزرویشن اپنی جگہ ہے۔ ریزرویشن نہیں مل رہا ہے، 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 69% ریزرویشن تمل ناڈو کے اندر موجود ہے۔ آپ لوگوں کو واقفیت رکھنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اس ملک میں جو ریزرویشن ہے اس کی تاریخ جاننی چاہیے۔ جن لوگوں کی نگاہ میں پرانی تاریخ، آئین بنانے کی تاریخ، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی تفصیلات کی تاریخ جن کی نگاہ میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور تقسیم کی بات طے ہو گئی تھی، برٹش پارلیمنٹ میں یہ سوال کھڑا کیا گیا تھا اور ایک لیبر لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی جن بنیادوں پہ تقسیم ہو رہی ہے، ہندوستان کا مسلمان پریشان ہو جائے گا اور انسانی بنیادوں پر اس کی بہت سی مصیبتیں آ جائیں گی۔ اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں سردار پٹیل نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اتنا کچھ دیں گے کہ وہ دوسری طرف دیکھنے کی نوبت انہیں نہیں آئے۔ بات چلی تھی ریزرویشن کی مسلمانوں سے، کہاں گیا مسلمان؟ کہاں ملا ریزرویشن؟ آج مجھے قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ریزرویشن ہے وہ مذہب ہی کی بنیاد پہ، جو اوریجنل ریزرویشن ہے وہ شیڈول ٹرائب کے لیے ہے، شیڈول کاسٹ کے لیے، جو چلا آ رہا ہے پچھلے 60 برسوں سے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ایک آدمی ہے، شیڈول کاسٹ ہے، اس کو ریزرویشن ملا ہوا ہے، اور میں کھول کے بولتا ہوں، مجھے کوئی زیادہ لحاظ خیال نہیں، اگر جگجیون بابو ہمارے سابق نائب وزیر اعظم، سابق وزیر دفاع، سابق ریل وزیر، انہیں جانے کیا کچھ سب جانتے ہیں ان کو، وہ ایک ریزرو کنسٹیچوئنسی سے جیت کے آتے تھے اور ان کا حق تھا وہاں سے لڑنا اور جیتنا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو کیا اس ریزرو کنسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑ سکتے تھے؟ بتائیں ولاس راؤ جی دیشمکھ ہم کو، کیا اس ریزرو کنسٹیچوئنسی، اور چھوڑ دیجیے کنسٹیچوئنسی کی بات، ایک شخص ہے وظیفہ لے رہا ہے، اسکالرشپ لے رہا ہے ایک طالب علم، وہ عیسائی ہو گیا، جو اوریجنل قانون ہے ہمارا، عیسائی ہونے کے بعد اس کا وظیفہ، اس کا اسکالرشپ بند ہو جائے گا، اور پھر وہ جب لوٹ کے چلا جائے گا اپنے مذہب کے اندر، یعنی ہندو ہو جائے گا، اس کو ریزرویشن ملے گا، اس کو سہولت ملے گی۔ کیسے کہتے ہیں کہ ریزرویشن کی بنیاد مذہب نہیں؟ سمجھنا چاہیے اس بات کو، ریزرویشن اس کے پیچھے مکمل طریقے پر مذہب ہے، اور مذہب کو کیوں رکھا گیا ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور کبھی آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا تو میں بیان کروں گا۔
مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں ریزرویشن دیا گیا اور آج بھی جو میجر ریزرویشن ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ یہ تو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے منع کر دیا ہے، مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو دلائل سے بات کرنی ہوگی اور سمجھنا ہوگا آپ کو، اور آپ کو تالی بجا کر سمجھانا ہوگا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم سمجھ کے تالی بجاتے ہیں، بے سمجھے تالی نہیں بجاتے۔ یہاں پوزیشن یہ ہے کہ رنگداس مشرا کی رپورٹ آئی، برسا برس تک گتال کھاتے میں پڑی رہی اور اب سامنے آئی تو اب ٹیکنیکل بحثیں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی ٹیکنیکل بحث کی گنجائش نہیں۔ ریزرویشن دینا چاہیے، جن کو ریزرویشن ملا ہوا ہے وہ شوق سے ریزرویشن کے فائدے اٹھائیں، لیکن ایک باعزت کورٹ کے ایک باعزت اور قابل احترام جج نے اگر کچھ لکھا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا جسٹس کوئی چیز لکھ رہا ہے تو ہم اسے کانسٹیٹیوشن پڑھانے نہیں جائیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مطالبہ کریں کہ اس رپورٹ کو لاگو کیا جائے، اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اپنا پالا نہیں جھاڑ سکتے۔ اگر جھاڑیں گے بے ایمان ہے، بدنیت ہے، اور ان کا وہی حشر ہونا چاہیے جو بے ایمانوں اور بدنیتوں کا ہوا کرتا ہے۔ مجھے کسی شخص کی نام کی فکر نہیں ہے اور نہ میں کسی منصب کا لحاظ کرتا ہوں۔ منصب داغدار بھی ہوا کرتا ہے اور انسان منصب کو عظمت بھی بخشتا ہے۔ اگر آپ کام کریں گے عظمت بخشنے والا، ہم آپ کو سر سے بچائیں گے، اور اگر آپ داغدار کرنے والا کام کریں گے تو یہ جوتا ہوگا اور آپ کا سر۔ یہ طے۔ بات کی جاتی ہے سچر کمیٹی۔ اب یہ سچر کمیٹی ایسی ہو گئی، اب میں کیا کہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، وہ بات میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہر کوئی سچر کمیٹی کے نام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے منسٹر صاحب بھی کہہ کے چلے گئے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کے بندے، سچر کمیٹی نے کیا ریکمنڈیشن کی ہے؟ کسی نے پڑھا رہی ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ ہم لوگ تو پڑھ کے بولتے ہیں اللہ کی فضل سے۔ مولویوں کے بارے میں عام طور پر یہ خوش فہمی ہے کہ وہ نہ ہندی جانتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ وہ بجٹری پروویژن بھی سمجھتا ہے، وہ ایکٹ بھی سمجھتا ہے، وہ آئین بھی سمجھتا ہے، اور اس کی روشنی میں بات بھی کر سکتا ہے۔ سچر کمیٹی نہیں، تالی مت بجائیے، آپ بہت بے وقتی بات جیسے بجا دیا کرتے، لگتا ابھی بھی میں نے کوئی غلط بات کہی تبھی آپ نے تالی بجائی۔ دیکھیے سچر کمیٹی کے بعد ہوا کیا یہ سمجھیے، اور ہم اپنے گھر میں اپنے مہمان ولاس راؤ جی آپ کے صوبے کے ہیں، اور میں تو وہ ہوں جسے یہ بھگا دیں گے آپ لوگ، میں بہاری ہوں، تو ولاس راؤ جی یہاں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، لیکن ہمارے محترم معزز مہمان ہیں۔ میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں، کیونکہ ولاس راؤ جی بہت صاف ذہن کے آدمی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں، اس مجلس سے ہمارا درد سن کر جائیں اور پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں، ان وزراء کے بارے میں کہے جا کر کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم ایسے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صورتحال کیا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے 2 اقدامات کیے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد، ایک بڑے پیمانے پر اسکالرشپ کی اسکیم اور دوسرا مائنورٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان اینڈ پروگرام۔ اب اس کا آپ لوگ اگر ہندی سمجھتے ہیں تو میں اس کا سندھی نچھید کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر میں ایک طالب علم ہوں، مثلاً مجھے 10,000 وظیفے کی ضرورت ہے اسکالرشپ کی، تو مجھے ضرورت پڑے گی اس کی کہ میں اپنا بینک کھاتہ کھلواؤں۔
कोई बैंक भी खाता खोलता है 500 रुपया उसका लेता है। उसके बाद हेडमास्टर साहब लिखने के लिए अगर ईमानदार हेडमास्टर है तो वो कहते हैं कि भाई एक दस्तखत का 100 रुपया तो कम से कम, इससे ज्यादा क्या हद हो गई, इससे भी कम लोगे तो 100 रुपया उनको देना पड़ता कम से कम, अगर वो ईमानदार है तो। बेईमान है तो फिर तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उसके आगे अब उसको जरा किसी दफ्तर में ले जाना है, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ सर्किल इंस्पेक्टर होता है, बीडीओ होता है, दोनों जगह कागज चुमाना पड़ता है। अगर वो बेचारा बहुत ही ईमानदार है, महापुरुष है, तो वो कहता है भाई दस्तखत की कम से कम 100 रुपया तो होते हैं, तो 200 इधर लग गए। अच्छा, अब उसके बाद एक और भी स्टेशन, अगर वो भी बदकिस्मती से ईमानदार हुआ, हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद भी ईमानदार रहना क्वालिटी की बात है, तो अगर वो ईमानदार हो गया, वो भी चौथा भी, तो 400 रुपये ये लगे और 500 रुपये बैंक, 900 रुपया लगा। अब आगे चलिए, हमारे राजस्थान में पिछले साल तकरीबन 3 लाख दरखास्तें पड़ी और वजीफा मिला 4। अभी शुरू किया है। राजस्थान में 3 लाख के करीब दरखास्तें पड़ी। अब 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 900 से, तो कितना अरब जाएगा अल्लाह को मालूम। मौलवी तो हिसाब में कमजोर होता है, इसलिए मैं तो नहीं, आप जोड़ लीजिए। अच्छा, आगे चलिए, मिला 4, यानी 40,000 रुपए हासिल करने के लिए तकरीबन 270 करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिया। अब भला बताइए, हमसे बड़ा गधा कौन? यानी 40,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वसूलने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए हैं। मेरठ है, चलिए हम दिखा देंगे, मिसालें मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा पिछले साल लड़कों ने दरखास्त दी और वहाँ कुल मिलाकर वहाँ भी बदकिस्मती से 4 ही को मिला। 40,000 रुपया हासिल करने के लिए कम्युनिटी ने 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। सूरत हाल देवराज लाओ जी यही है। आगे चलिए, ये तो हुआ वजीफे वाला हाल। अब हम कहाँ बदहाल और हो रहे हैं? सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन से कहा मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, इसको ठीक करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन भी मेहरबान हुआ और उसने 3,780 करोड़ रुपए दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ये था कि मुसलमानों की तरक्की के लिए 3,780 करोड़ रुपए दिए जाएं। प्लानिंग कमीशन ने जरा इंसाफ से काम लिया, उसने कहा माइनॉरिटीज की तरक्की के लिए 3,780 करोड़। जब वो रुपया वहां से चला और बदकिस्मती से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में आया, तो अब उसका तर्जुमा हो गया ये कि माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बन गया वो। और जब ये डिस्ट्रिक्ट में गया रुपया तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लान का सप्लीमेंट्री बजट हो गया। ये है पोजीशन। उसको क्या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको क्या डिस्ट्रिक्ट प्लान, और डिस्ट्रिक्ट में जब प्लान गया तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट जनरल प्लान का पार्ट। विलास राव जी, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। और ये न कहा जाए मुझसे, मेरे लिए न सोनिया जी नहीं है और न हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह नए हैं। दोनों के सामने मैंने मुफस्सल स्कीम रख दी और ये कह दिया कि ये रुपए इस तरह खर्च किए जाएं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि उस स्कीम को हमारी पसंद भी किया गया। और मैं तो जरा खर्रम खर्री वाला आदमी हूं, मैंने कहा कि भाई ऐसा कीजिए कि 50% तो अफसरों के खाने के लिए आप रख दीजिए, सरकार 50% तो हमारे लिए दे दीजिए। अरे ऐसी बात क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही होने वाला। हम तो 50 के चक्कर में थे, वो 100% गोल हो गया। सूरत हाल यही है। आप तो ताली बजा देंगे हर बात के ऊपर, जानते तो है नहीं कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है तमाशा। अब यह सूरत हाल है कि 2 बड़ी स्कीमें सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो लागू की जा रही हैं, उसका बेनिफिट किस तरह मुसलमानों को मिल रहा है
किस तरह अकलियत को मिल रहा है, ये चीज हम सबों के समझने की है, देखने की है। एक बात और भी है बड़ी दिलचस्प, वो आपके यहाँ एक है मौलाना कपिल सिब्बल साहब, बड़े काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी। हम कहते हैं कि भाई हमें ठंडक लग रही, नहीं आपको ठंडक नहीं, गलत फहमी है आपको ठंडक नहीं लगी, गर्मी का मौसम। अरे सरकार दिसंबर है, ठंडक लग रही, कंबल नहीं कंबल न ओढ़िए, आप टहलिए, गर्मी का मौसम। ये है कपिल सिब्बल साहब। किस्मते तो ठीक ठाक था, मामला हम लोगों से नहीं। जब से इस डिपार्टमेंट में आए हैं, अब वो होता है ना, आपने देखा होगा बाज लोग, यहाँ तो आपके इलाके में पगड़ी का रिवाज नहीं है, लेकिन मेवात के इलाके में पगड़ी का रिवाज है। कोई 13 हाथ की बांधता है, कोई 17 हाथ की बांधता है। अब वो 17 हाथ वाली जो बांधता है तो कभी इधर से संभालता है, कभी इधर से संभालता है, कभी पीछे से और कुछ नहीं हो तो सजदे पे जब जाता है तो पगड़ी गिर जाती है। हमारे कपिल सिब्बल साहब भी जब मनमोहन सिंह के सामने सजदे में गए तो इनकी पगड़ी गिर गई। ये सूरत हाल। अब इनको कोई चीज मुसलमानों की नजर नहीं आ रही है। मदरसा बोर्ड, अरे भाई इस झुंझुने में आवाज कैसी निकलती है, क्या वो बात पे देखना ना, पहले सुन लो। अरे आप मदरसा बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, मदरसा आपका सब्जेक्ट नहीं है, कपिल सिब्बल का सब्जेक्ट मदरसा नहीं है। मदरसा हमसे पूछिए, हम बताएंगे कि मदरसा क्या है। मदरसे की तरक्की चाहते हमसे पूछिए, हम बताएंगे। और मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो मदरसे के गली कूचे से लेकर यूनिवर्सिटी की शाहराह तक सबसे बातें, यहाँ भी घूमा वहाँ भी घूमा, हर जगह की हवा खाई हमने। अरे पूछो, हम बताएंगे कैसे काम चलेगा मुसलमानों का, कैसे काम चलेगा मदरसे का। अगर नहीं जानना चाहते हो तो ये अलग बात है। अब सूरत हाल ये है कि उनको मदरसा बोर्ड के अलावा कुछ नहीं पूछा। मेरी उनसे तकरीबन 1.25 घंटे की बातचीत हुई मुख्तलिफ टॉपिक पर। मुसलमानों के लिए क्या क्या हो सकता है तालीमी मैदान में, मैंने कई स्कीम उनके सामने रखी, उनकी समझ में नहीं आई। मैं उनकी समझ का कसूर नहीं समझता हूँ, अपने समझाने ही का कसूर समझता हूँ कि मेरे समझाना नहीं आया उनको। लेकिन इतनी बात मैं कहूँ, मदरसा बोर्ड के लिए इतनी फिक्र और बकिया किसी के लिए सन्नाटा, खामोशी, ये हमारे भाइयों के समझने की चीज। पोजीशन ये है, इस मुल्क के अंदर वक्फ बोर्ड बना। जब वक्फ बोर्ड आया सामने, वक्फ की हालत पतली होती हुई चली गई। और ये भी अजीब बात है कि वक्फ बोर्ड के बनने के बाद वक्फ की जायदाद बद से बदतर होती चली गई। एक दफा मुझे याद है, एक साहब तशरीफ लाए, बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने कुछ कहना शुरू किया मेरे सामने। तो हमने कहा कि जनाब आप तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी ऊंची पोजीशन पे थे, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे उसके नीचे की जमीन किसकी थी आपको मालूम है? तो उन्होंने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा वो भी सुप्रीम कोर्ट जहाँ है वो भी वक्फ की जमीन है। हमने कहा आगे चलिए, पार्लियामेंट हाउस जो है उसके बारे में खबर है कुछ आपको? पार्लियामेंट का बड़ा हिस्सा वक्फ की जमीन के ऊपर। और उसके बाद जब मैंने उनको सुनाना शुरू किया दिल्ली के औकाफ की बात, तो कहने लगे कि मौलाना आपको इतना याद कैसे रहता है? हमने कहा कि आपके हिस्से में जजमेंट था, मेरे हिस्से में रखना लिखा हुआ था, हम जिंदगी भर रखते रहे हैं, इसलिए मुझे याद है। सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे वक्फ बोर्ड मजबूत हो गया, वैसे वैसे औकाफ की हालत खराब होती चली गई। इसी तरह जैसे जैसे जहाँ जहाँ मदरसा बोर्ड है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ मदरसे की हालत खराब तर होती चली गई। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बाप दादा की जायदाद जो वक्फ की शक्ल में मदरसों के अंदर लगी हुई है, गवर्नमेंट उसके ऊपर हाथ डाले। और ये बात कि गवर्नमेंट इस पर पूरी निगाह नहीं रखती है, अरे गवर्नमेंट की निगाह बदलते हुए क्या देर लगती है? गवर्नमेंट को चखते, छूते, देखते, समझते समझाते तो मेरी दाढ़ी पकड़े। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गवर्नमेंट की कारगुजारी क्या होती है और कैसी होती है। मामला किसी की नीयत के सही होने का नहीं है,
کے نتیجے میں مدرسے میں اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مدرسے کا بدترین استحصال. میں دیکھ رہا ہوں بہار میں مدرسہ بورڈ ہے, بنگال میں مدرسہ بورڈ ہے, اور ان دونوں جگہوں پر مدرسے سے تعلیم مکمل طریقے پر رخصت ہو گئی. لیکن مشکل ہے مرکزی حکومت اور خاص طریقے پر ہمارے کپل سبل صاحب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسہ بورڈ بنے. جب ہم لوگ نہیں چاہتے, مدرسے والے نہیں چاہتے, پبلک نہیں چاہتی ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ اس معاملے میں چھیڑ چھاڑ کریں. میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں, ایسا نہیں ہے کہ مدرسے والے چیزوں کو نہیں سمجھتے. میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے مدرسہ ماڈرنائزیشن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے تفصیلی رپورٹ دے رکھی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے, اس اسکیم کی لانچنگ بھی ہو چکی ہے. ان سارے کاموں کو تو روک دیا گیا, ایک بستے سے نکال دیا گیا ہے مدرسہ بورڈ اور تمام اس کو دکھایا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں چاہے کتنا ہی کہا جائے کہ حکومت کی نیت صحیح ہے, لیکن اگر یہ بورڈ بنتا ہے تو میں بہت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حکومت کی نیت خراب ہے, غلط ہے, حکومت بے ایمان ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مدارس کو تباہ و برباد کرے. سینٹرل کمیٹی کی رپورٹ نے کہا ہے مدرسے میں 4% لڑکے جاتے ہیں, باقی 96% یا اسکول اور کالج سے باہر ہے یا اس کے اندر ہے. مرکزی حکومت کے سامنے 96% کے لیے کوئی اسکیم نہیں. جو کوچنگ اسکیم شروع کی گئی تھی اس کا جنازہ نکل گیا اور مائنرٹی افیئرز منسٹری نے اس ساری اسکیم کو حوالے کر دیا ہے یونیورسٹی کمیشن کے حوالے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہاں سے کوئی کام بھی نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک یہی کمیشن اور یہی ادارہ 1987 میں یہ اقلیتوں کی ساری اسکیموں کو بند کر چکا ہے. آج ہماری مائنرٹی افیئرز منسٹری نے کوچنگ کی اسکیم کو پھر اسی ادارے کے حوالے کر دیا. میں کیسے مان لوں کہ نیت صاف, میں کیسے مان لوں کہ نیت صحیح ہے. میرے جیسا آدمی جن کے ساتھ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم لوگ برابر کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کاموں کو دیکھیے, کاموں کو دیکھیے اور پھر کیجیے, کام بنے گا. یہ ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ITI کھول رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ضرور ITI کھولیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ITI میں مسلمان پڑھے, IIT میں کون پڑھے, یہ بھی ایک سوال ہے. IIT میں کون داخلہ لے گا. آپ ایسے ادارے کیوں نہیں بناتے ہیں جس کے اندر IIT میں داخل ہونے والے پیدا ہوں. اور یہاں میں آپ سب سے کہوں گا, صرف حکومت سے کہنے سے کام نہیں چلے گا. قومیں حکومت کی مدد پر زندہ نہیں رہا کرتی. یاد رکھیے, قومیں حکومت کی مدد پر زندہ نہیں رہتی ہیں. حکومت آپ کو ریلیف دے سکتی ہے, آپ کو زندگی نہیں دے سکتی. زندگی ہوگی اس وقت جب آپ خود کھڑے ہونے کی کوشش کریں. زندگی ہوگی اور مدد بھی کی جاتی ہے اسی کی. ارے آپ تو جانتے ہیں بڑے بڑے سیٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چندہ مانگنے والا اگر محمد ولی رحمانی پہنچ جائے تو 5 روپے کی رسید کٹتی, اور کوئی اگر آ گیا کرولا پر بیٹھ کر کے تو 50,000 اور 5 لاکھ کی رسید کٹا کرتی ہے. یہ سائیکولوجی ہے ہم لوگوں, سمجھیے اس کو. اگر آپ تندرست و توانا ہوں گے اپنے ارادے کے ساتھ, اپنے عزائم کے ساتھ, تو کام بنے گا. میں نے خود آپ کے اس اورنگ آباد میں رحمانی اکیڈمی قائم کر کے IIT کی کوچنگ کا انتظام کیا. گورنمنٹ آف انڈیا کا 1 پیسہ اس میں نہیں, مہاراشٹر گورنمنٹ کا 1 پیسہ اس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے چند مخلص نوجوانوں نے جو یہاں کے رہنے والے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور پورے حوصلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے پٹنے میں قائم کیا تاکہ IIT کوچنگ کا معقول انتظام ہو سکے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 10 لڑکوں کو تیار کیا اور 10 کے 10 IIT میں آج پڑھ رہے ہیں جا کر. اگر آپ
اس طرح کے ادارے قائم کریں گے تو قوم کو بلندی حاصل ہو. قوم کو ضرورت ہے مولوی کی، وہ مدرسہ دے، مدرسے کو حکومت کے دست و برد سے بچا کے رکھیے. اور قوم کو ضرورت ہے بہترین ڈاکٹر کی، بہترین انجینئر کی. آپ یہ نہ انتظار میں رہیے کہ گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے. ہم گورنمنٹ سے مانگیں گے، ہم مطالبہ کریں گے، اور یہ مجمع اس بات کی علامت ہے کہ ہم مطالبہ کرنے کے موڈ میں آ چکے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی انجام دیں. ساری بات گورنمنٹ کے حوالے کر کے اور ساری ذمہ داریوں سے الگ رہنا، گورنمنٹ پہ الزام لگا دینا اور خود کچھ نہ کرنا کسی طرح سے ہو سکتا ہے. گورنمنٹ سے کہیے پوری طاقت کے ساتھ کہیے، پوری اجتماعیت کے ساتھ کہیے، اور اس طور پہ کہیے کہ گورنمنٹ محسوس کرے کہ اس معاملے میں سبوں کی رائے ایک ہے. اگر آپ اس طرح کی کوشش کریں گے تو ایک مہاراشٹر پورے ہندوستان کے رخ کو بدل سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. آج یہاں کا مجمع ایک پیغام دے رہا ہے اور ایک پیغام لے کے جا رہا ہے. پیغام یہ دے رہا ہے ہم اپنے مسائل کے سلسلے میں حساس ہیں، خبر ہے اور جان کر کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ پیغام دے رہے ہیں اپنی موجودگی سے، اور یہاں سے جائیے تو اس پیغام کے ساتھ جائیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہ خدا کی نعمت ہے. اور اس سبق کو ساتھ لے کے جائیے کہ جمہوریت کی ملاقات، جمہوریت میں مطالبات کی پابجائی، جمہوریت میں مطالبات کے پورا ہونے کی بنیادی شرط تھوڑی سی بدتمیزی ہے. اسی سیکھ لیجئے، سارا کام آسان ہوگا. والسلام علیکم.